بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 جون 2022 ہے اور ہم انڈس کوہستانی زبان کے رائٹرز ورکشاپ کے سلسلے میں شانگلہ گرین ہلز ہوٹل شانگلہ ٹاپ میں ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر رفیق شاہ، جن کا تعلق سیو اپر کوہستان سے ہے۔ بنیادی طور پر میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں اور ایک جنہوں نے اپنی ڈگری بھی کیوبا سے کی ہے، میڈیسن کی ڈگری، اور یہ ان کا دوسرا ورکشاپ ہے۔ تو اس کے تھوڑا سا ویوز ہم دیکھیں گے ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ، ان سے چند سوالات کریں گے ہم اس ورکشاپ کے حوالے سے اور انڈس کوہستانی زبان کے فیوچر کے حوالے سے اور حال کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس شوق کو اور ذوق کو دیکھ کر کہ آپ دوسرا ورکشاپ ہے اس میں آپ آ رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے موٹیویٹ ہوئے اس طرف آنے کے لیے؟ اپنی زبان جو کہ ایک بولی کی قسم تھی، ابھی فلی اس نے زبان کی شکل اختیار نہیں کی ہے کیونکہ ریٹن میں نہیں آئی ہے، اور پھر یہ تو لٹریچر کا کام ہے، ادب کا کام ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کا کام ہے۔ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس طرف آنے کا؟ بہت شکریہ طالب جان صاحب، آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ہمیں اس ورکشاپ میں آنے کا موقع آپ نے ہی فراہم کیا، اور دوسری بات یہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ موٹیویشن مجھے کیسے ملی، تو چونکہ میں پڑھا باہر سے ہوں، تو جہاں میں پڑھا ہوں وہاں پہ جو لوگ پڑھاتے تھے تو وہ اپنی زبان کو جو ہے نا پر پریفرنس دیتے تھے، وہ دوسری زبان کو پریفرنس نہیں دیتے۔ مطلب کیوبا میں کیوبا میں اسپینش اسپینش تو وہاں پہ سارا کچھ، اب میڈیسن کا ہو یا جو بھی لٹریچر ہو، وہ سارا کچھ ان کی اپنی زبان میں ہوتا تھا۔ تو چونکہ ایک تو مجھے وہاں سے وہ مل گیا کہ یار بندے کی اپنی زبان ہونی چاہیے، دوسرا ہے کہ مجھے تاریخ وغیرہ سے بھی دلچسپی ہے، میں یہ چیزیں پڑھتا رہتا ہوں، تو وہاں سے مجھے یہ ملا کہ یار جو بھی قوم ترقی کرتی ہے وہ اپنی زبان میں ہی کرتی ہے۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کو یا کسی بھی قوم کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو بچانے میں جو کردار زبان کا ہے وہ میرے خیال میں ٹاپ پہ ہے۔ زبان سب سے پہلی چیز ہے کہ جو آپ کی ان چیزوں کو بچا سکتی ہے۔ اب زبان میں پھر آپ دیکھیں کہ زبان سے کیا ہوگا یار، تو آپ زبان میں پیچھے چلے جائیں تو آپ کی زبان میں شاعری ہوتی ہے، جو آپ کی پچھلی جو ہے نا ساری جو جس طرح کا یہ انسان فطرتاً جس چیزوں سے گزرتا ہے، انڈیجنس نالج ہے یہ، تو وہ چیزیں اب ہر دنیا کی کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی ثقافت میں، دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ اپنی زبان میں ان کی شاعری ہوگی، اپنی زبان میں سارا کچھ ہوگا، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا محفوظ کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان ایک خوبصورتی ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ اپنی زبان ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کہاں کے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کا نام بتائیں گے، اور آپ کو اگر وہ زبان نہیں آتی ہے تو میرے خیال میں وہ اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ اب اس طرح کوہستانی لوگ جو ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ پٹھان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہماری تاریخ پٹھانوں سے پیچھے جا کے ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب پٹھانوں کے ساتھ پھر اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ یار جس بندے کو پشتو نہیں آتی ہے وہ پٹھان تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اگر یہ تاریخی کے لحاظ سے بھی ہو۔ تو زبان کی اپنی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر پڑھانا شروع کرتے ہیں، ایجوکیشن ہو، تو کسی چیز کا آپ کنسیپٹ بچے کو دیتے ہیں تو بچہ جو اپنے خیالات میں جس کنسیپٹ کو لیتا ہے وہ پیچھے جا کے اپنی زبان میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار میری زبان میں اس چیز کا کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس چیز کی ان ساری چیزوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ اس طرف آنا چاہیے۔ اچھا، آپ کا یہ دوسرا ورکشاپ ہے رائٹرز لکھاریوں کا ورکشاپ، تو آپ نے کیا کچھ سیکھا اور ان کے بارے میں، ان ورکشاپس کے بارے میں، کیپیسٹی ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا یہ سارا نظام؟ اب اس میں یہ تھا کہ مجھے تو زبان کا، ہماری زبان لکھی کیسے جاتی ہے اور اس کے حروف تہجی کس طرح ہوتے ہیں، اس چیز کا مجھے بالکل کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
اور یہ حروف میں سوچتا تھا کہ یار یہ حرف تو کسی بندے نے ایجاد کیے ہوں گے نا، تو یہ کوئی ایجاد کرنے والا کتنا بڑا بندہ ہوگا جو یہ چیزیں مطلب وہ اپنی ایک اس کی کریٹیوٹی کہیں یا جو بھی کہیں اس سے وہ بندہ کرتا ہے. تو مجھے نہیں آتا تھا یہ حروف تہجی. تو یہاں پہ آ کے وہ چیزیں ہم نے سیکھ لی کہ یار ہماری زبان کے حروف تہجی میں سے جو ہے نا اتنی چیزیں جو ہے نا وہ الگ ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، وہ آوازیں مخصوص ہیں، وہ آوازیں مخصوص ہیں، وہ اپنا ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. تو اب وہ ان چیزوں کا پتہ چل گیا. آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے گئے تو بہت ساری چیزوں کا لکھنا کیسے ہوتا ہے، ہم نے دوسری زبانوں سے جو ہے نا کون سے الفاظ لیے ہیں اور کہاں کہاں سے لیے ہیں، ان سب چیزوں کا ابھی پتہ چل گیا. اور اس میں مضمون کیسے لکھنا ہوتا ہے، شاعری کیسے کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا جو ہے نا ابھی دوسرا جو ہمارا ورکشاپ ہے اس میں بہت حد تک جو ہے نا پتہ چلی. ہو سکتا ہے کچھ کمی ابھی باقی ہو، زبان بہت بڑی چیز ہے، اس میں اور بھی باقی کام بہت رہتا ہے میرے خیال میں. تو یہ چیزیں یہاں پہ آگے سیکھی ہیں، اس ورکشاپ سے ہی ہمیں ملا. اگر یہ ورکشاپ نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال تھا کہ میں یہ چیزیں کہیں سے سیکھ پاتا. مجھے پلیٹ فارم نہیں تھا نا، نہیں تھا پلیٹ تو فارم. یہ پلیٹ فارم ملا ہے اور اس سے ابھی اتنا قابل ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ یار وہ کوئی مضمون لکھنا ہو تو میرے خیال میں ہم صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں. تو اس بابت میں آپ FLI اور IPN جن کا یہ جوائنٹ وینچر ہے اس کو آپ خراج تحسین پیش بہت کرتے ہیں. یہ FLI اور IPN کی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہاں، اس حوالے سے ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور ہمیں یہ چیزیں سکھائی. تو میرے خیال میں ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے کئی سالوں سے مطلب ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ہمیں یہ تحقیقی اس زبان کے حوالے سے تحقیقی عمل سے گزرے. اس کے تناظر میں کی بورڈز بنے، اس کے تناظر میں الفابیٹس بنے، اس کے تناظر میں مطلب ڈکشنری پہ کام ہوا، کچھ بنیادی کتابیں چھپ گئیں، لیکن بہت زیادہ کام اب بھی کرنا باقی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہماری زبان کوئی مطلب زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ لکھیں؟ مطلب ابھی ہمارے 7-8 لاکھ کی آبادی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں لکھیں، تو یہ اس مقام تک پہنچنے میں آپ کے خیال میں کتنے سال لگیں گے؟ ابھی دیکھیں نا، آپ نے اس چیز کو شروع کیے ہوئے میرے خیال میں آپ کو کوئی 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو گئے، اور 15 سال میں مجھ جیسے پڑھے لکھے بندے تک یہ بات آج پہنچی ہے تو یہ بڑا ٹائم مانگے گی میرے خیال میں. تو یہ منظر عام پہ لوگ لکھنا مکمل شروع کریں گے، یہ 10-15 سالوں میں میرے خیال میں یہ لٹریچر اس کا جو ہے نا سامنے آ جائے گا، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. بلکہ اس سے پہلے بھی مطلب ابھی آپ جس طرح ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس حساب سے یہ چیزیں پہلے آ جائیں گی. اب وہ جہاں تک لوگوں کا وہ ہے کہ لوگ کب تک اس چیز کو جو ہے نا اڈاپٹ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم میرے خیال میں. اچھا، آپ نے بڑی اہم باتیں کی مختلف اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کہ کیوں آپ کو موٹیویشنز کن فیکٹرز کی وجہ سے ملی ہے. اس میں بنیادی چیز آپ نے کہا کہ زبان چونکہ جو انڈیجنس نالج ہے اس کو منتقل ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے. اس میں انڈیجنس نالج میں آپ کا انڈیجنس جو ٹریٹمنٹ سسٹم ہے، جو آپ کے میڈیسنل پلانٹس ہیں ان کا یوز ہے، آپ کی پوئٹری ہے، پوئٹری کے اندر آپ کے جتنے سارے صنف ہیں، بغمے ہیں، آپ کی مطلب صوت ہے، سترنگو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ کا جو ہے نا آپ کے فوک ٹیلز ہیں، آپ کے پہیلیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے زبان کا ہونا لازمی ہے، اور زبان اگر لکھت پڑھت میں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو گئیں، چلی گئیں. تو اس وجہ سے زبان کا لکھت پڑھت میں آنا بہت لازمی ہے، بنیادی فیکٹر ہے. بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح مطلب میں جو سوچ رہا ہوں کہ یہ کس حد تک ختم ہو گئی ہے وہ چیزیں. اب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم چونکہ یہ حجرے والا سسٹم ہوتا تھا تو وہاں پہ لوگ کہانیاں سناتے تھے. وہ جو لوگ ہماری کہانیاں جو بہرام شہزادہ کی کہانیاں ہو گئی، سیف الملوک کی کہانیاں ہو گئی، وہ آج کل کوئی نہیں سناتا. وہ میں نے جہاں تک نوٹ کیے ہمارے ہاں مطلب نہیں سناتے لوگ. تو یعنی کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں.
تو اب ان سب چیزوں کو بچانے کا واحد طریقہ جو ہے نا وہ زبان لکھت پڑھت میں آ جائے، لکھت پڑھت میں آ جائے اچھا تو محفوظ ہو جائے گی. محفوظ ہو جائے گی ساری چیزیں. اچھا تو آپ اپنی جو آنے والی نسل ہے، جو ہماری ابھی نئی نسل ہے، جو ہمارے یوتھ ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب یوتھ کو تو یہ پیغام ہے کہ بھائی سب سے پہلے ہمارا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، کیونکہ ہم پہ جس طرح انگلش کا جو بھوت سوار ہے اس کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یار حالات تو خراب ہیں. اب دیکھیں نا، ہم اپنی زبان میں انگلش کا ورڈ ہم نے جس طرح آج وہ چیزیں نکالی ہیں انگلش کی، تو ہم جس طرح استعمال انگلش کو لا رہے ہیں تو اس حساب سے چیزیں ہماری زبان کی ختم ہو رہی. یوتھ کو تو میرا یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے، جو صحیح تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا خودداری آنی چاہیے، ٹھیک ہے، عاجزی آنی چاہیے. اس کو صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور اپنی جو تاریخ ہے اور اپنا جو کچھ ہے وہ کسی سے چھپانا نہیں چاہیے، اور وہ اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ یار میں آپ جیسے بھی تھے، آپ کی تاریخ جیسے بھی تھی، اب جیسے بھی گزری ہے، اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. آپ کو اپنی زبان مکمل طور پر آپ کو اپنی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، اپنی ہی زبان استعمال کرنی چاہیے. میرا تو یہ پیغام ہے کہ اپنی زبان میں جو ہے نا لکھت پڑھت کرنا سیکھیں. آج کل تو جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تو اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پہ بندے کے مزے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ وہاں سے جو ہے نا آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ لکھنا شروع کریں. اور کتنی خوبصورت شاعری ہے، وہ بندہ کبھی کبھار وہ ہوتا ہے نا، بندے کو آتا ہے تو وہ چیز وہاں پہ لکھ دے. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں. میں ہلکا پھلکا وہ چیزیں لکھتا ہوں تو میں اس چیز کو انالائز کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، جو اہل ذوق ہیں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اپنی جو زبان کا وہ ہے نا اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور اس کا استعمال لکھنے میں اور پڑھنے میں بھی جو ہے نا اس کو محفوظ کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. زبان شناخت ہے، زبان ہماری شناخت ہے، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، نمائندہ ہے. زبان ماں سے محبت ہے، اور زبان ماں دھرتی سے محبت ہے. تو اپنی زبان کو بچانا ہے، اپنی زبان کو ترقی دینا ہے، اپنی زبان کو زبان میں لکھنا پڑھنا ہے. اپنی زبان یہ